Hello everyone. Welcome to the Pack Info channel. Before we get started, make sure to like and share this video, smash the subscribe button and click the notification bell. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل میں تھوڑا سا ڈالا کہ یہ کمرشل بینک سے نہیں ہوگا یہ چیز، آپ ان کو آگے لے کے آئیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دفعہ؟ ہم ہول سیل جو فائنینسنگ ہے وہ ہم کمرشل بینک سے کروا رہے ہیں کہ کمرشل بینک جس میں نیشنل بینک، حبیب بینک، جتنے بھی بڑے بینکس ہیں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے وہ تو جب ان کو دیں گے پیسے تو وہ تو ہم گارنٹی کر دیں گے کہ اس کی ریکوری آپ کے پاس آئے گی بیکاز وہ اینڈ پہ 99% اس کی ریکوری ہے. اس کو بھی ہم نے 10% کی انشورنس دے دی ہے، کریڈٹ انشورنس دے دی ہے RSPs کو اور اخوت وغیرہ کو. تو ہمیں ان کو گارنٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جا کے یہ کس بیسس پہ کریں گے؟ کیا یہ پولیٹیکل بیسز ہوں گے؟ کیا یہ چند ڈسٹرکٹس ہوں گی؟ نہیں، یہ ثانیہ نشتر جو کہ سینسس کریٹ کر رہی ہے کہ ہر خاندان کی آمدن کیا ہے، تو نچلا طبقہ اس کے اوپر تو نچلا 4 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے اور وہ پورے ملک میں ہوگا. ہمیں پالیٹکس سے کوئی اس طریقے، کیونکہ غریب کے ساتھ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. غریب ہے، وہ اگر راجہ پور میں بیٹھا ہے یا فاٹا پاٹا میں بیٹھا ہوا ہے یا سکھر میں بیٹھا ہے یا خیرپور میں بیٹھا ہے یا بلوچستان میں بیٹھا ہے یا آزاد کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ غریب ہے. ہم نے ایک جو سروے ہے بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس کے بیسس پہ ایکسس کرنا ہے. ان کو لسٹیں دیں گے، یہ جائیں گے ان کے گھروں میں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لمیٹڈ سکیل پہ کر رہے ہیں. اب ہم ان کو کہیں گے کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا. 2 فصلوں کا مطلب ہے 1.5 لاکھ. 2 لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیز کرنا ہو ٹریکٹر، امپلیمنٹس، باقی لیولر وغیرہ جو وہ نہیں کر سکتے، آج ان کے پاس پیسے نہیں. اور پھر اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون دیں گے. بھائی تو کوئی کاروبار کر لے. اور یہ ان کو معلوم ہے کیونکہ میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں، اپنے جو بھی میرے ساتھ پرسنل تھوڑے سے پیسے رہتے تھے. ایبسولوٹلی ونڈرفل ان کا طریقہ کار جو ہے یہ پہنچتے ہیں لوگوں تک. لیکن اب تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، وہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ کون سے گھرانے جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ یہ غریب گھرانے. تو وہ 5 لاکھ انٹرسٹ فری لون ہوگا، 3 سال کا ہوگا، اور پھر جیسے وہ پیمنٹ ہو جائے گی پھر سے ریوالو کر لے گا. اور پھر ہر گھر جو ہے، ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے. اور اس کی لمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے. رورل ایریاز میں 5, 6, 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے. تو چھت بھی مل گئی، کاروبار، گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی مل گئے. اب صحت کارڈ جو کہ پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا KPK میں، اب پنجاب میں بھی کئی جگہ جا رہا ہے، کافی جگہ انٹروڈیوس ہو گیا. یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سروے ہے، امپیریکل ڈیٹا یہ ہے کہ جب کسی غریب خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو، کیونکہ حکومتی ہیلپ کوئی ہوتی نہیں ہے، حکومتی جو ہسپتال وغیرہ جو ہیں ان کی حالت آپ کو معلوم ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، لیکن اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پورا علاج کر سکیں. تو وہ اکنامکلی گر جاتا ہے گھر. وہ اپنے زیور بیچ دیتے ہیں، اپنے چیزیں بیچ دیتے ہیں کیونکہ اپنے وہ خاندان کے فرد کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ صحت کارڈ جو ہے، یہ بات تو ایسی لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ایک سلوگن ہے. نہیں، یہ ایک مطلب ہیلتھ انشورنس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو اسکل ڈیولپمنٹ دیں، آرگنائز طریقے سے
ہم اسکل ڈیولپمنٹ کریں ان کے ایک فرد کی, اور لوکیشنز دیکھیں. اگر فیصل آباد اور لاہور ارد گرد ہے تو وہاں ٹیکسٹائل, اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں گجرانوالا اس سائڈ کے اوپر تو لیدر ہے. تو ہر اس جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی, ان گھرانوں کو وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں سے نکلیں اور ان کو جاب مل جائے. سو سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وسیلہ بنیں غریبوں کے لیے, کہ غریب ہمارا جو ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم یہ حکومت ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا انتظار نہیں کرے گی, ٹرکل ڈاؤن ہوگا. جیسے اوورال اکانومی جو ہے وہ بڑھے گی, تو جس طرح میں نے پہلے اس دن سمجھایا آپ کو کہ سسٹینیبل گروتھ 20-30 سال جب تک نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا سسٹینیبل بیسس پہ, تو وہ آئے گا. تو اب ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ابھی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے یہ گروتھ جو ہے انکلوسیو کر دی, کیونکہ نچلے والے کو بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب انکلوسیو ہے. اوپر والا جو ہے وہ تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی انکمز بڑھتی, تو انکلوسیو کر دی, جو ہم نے کہا تھا سب کے لیے ہونی چاہیے. اور گروتھ ہے کیونکہ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پی ایس ڈی پی بھی بڑھایا, انڈسٹری ایگریکلچر وغیرہ سب کو ہم نے مراد دی ہیں, تو گروتھ تو ہوگی. تو انکلوسیو بھی ہے, گروتھ بھی. اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے, اور سسٹینیبل کے لیے ہم ذرا دیکھیں پچھلے, اور ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کروائی ہے, یہ جو ای اے سی نے جو گروپس بنائے تھے جس کے بیچ میں ریونیو سے لے کے سارے گروپس سے کہ بھائی ہمارا پلانس کیا ہیں, 12 ایریاز ہیں. اس میں پہلا والا ایریا یہ تھا کہ میں نے بڑے قابل اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا ڈاکٹر عشرت کے چیئرمین شپ میں کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی, کیا وجہ ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک چھوٹا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں, ڈیمانڈ آتی ہے, امپورٹس بڑھتی ہیں, ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بڑھتی نہیں, ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں, ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ڈالر تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو چکی ہوتی ہے, تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہم آئی ایم ایف کے پاس سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں. تو ڈالر کہاں سے کمائیں گے ہم؟ ایکسپورٹس نمبر 1. ہماری ایکسپورٹس اس وقت 8% ہے ہماری جی ڈی پی کا, اور اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کوئی 15% ہے, انڈیا کا 18% ہے, اور ویتنام 100% ہے. چلیں جی 100% تو ان کا ایک یونیک سی چیز ہے, سیمسنگ چلا گیا اس نے دبا کے وہاں سے ایکسپورٹ شروع پر, اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں. آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا, ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. ہماری اس سے کم امپورٹس ہیں اس وقت, تقریباً 50-55 ہیں اس وقت, تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا, اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی. جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ کرچز کے اوپر آپ نے لوگوں سے ادھار لے کے اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک نہ ایک وقت میں تو وہ گر جائیں گے. وہ مطلب آپ کے جو آرٹیفیشل کرچز ہیں وہ گر جائیں گے. تو ہم نے اپنے سیونگ ریٹ, جو اس وقت ہمارا سیونگ ریٹ بھی 15% 16% ہے, اور ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ بھی 15-16% ہم کہہ رہے ہیں, اگلے سال 18% کی بات کریں. یہ اس کا ایک رول آف تھم ہے, اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہے. تو اگر 18% کرتے ہیں تو آپ 4.5% کی بات کریں, تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. جو ملک 8% 10% کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں
چائنا نے 40% کی سیونگ ریٹ تھے ان کے, ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہوں گے, 35 پہ ہوں گے. انڈیا 30-32%. ڈیوائڈ کریں 4 سے 8% گروتھ سسٹینیبل, تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا. سو گروتھ اور انکلوسو کی طرف میں آتا ہوں, سسٹینیبل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آتا ہوں. تو ابھی آپ کے پاس جو ہم نے کہا کہ اچھا جی یہ ہمارا جو ہے اس سے گروتھ کرنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ کیا ہے, پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے. ہم 9-10% پہ پھر رہے ہیں, کبھی 11 چلے جاتے ہیں, پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں. تو ریونیو ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے ایف بی آر میں اور پروونسز کرتے ہیں. تو ہم نے مل کے اس 10% کو آئی تھنک جب آپ کریں گے پروونسز ملا دیتے ہیں تو آپ میرے خیال میں 11% پلس ہو جاتا ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اوور اے پیریڈ آف, پہلے تو میرا خیال تھا, میں نے جو NFC دی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر سال 1% بڑھائیں اور وہ 10 سال میں 10-20% ہو جائے گا, وہ تو نہیں بڑھا. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں, 10 سال نہیں 7-8 سال میں, 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں, وچ مینس کہ اس وقت پھر ہمیں اسپیس ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, پروونشل گورنمنٹس کو بھی, کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ ادھار لیے بغیر اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکیں. سو اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ آپ نے دیکھا اب ہم نے ایک کافی چیلنجنگ جو ان کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ تقریباً 4.7 ٹریلین اس دفعہ کریں گے, اینڈ آئی تھنک وی آر آن ٹریک. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بڑے اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی 4.15 تو ہوا ہے مئی تک, 1.16 ہوا ہے جو بھی, تو 4.7 کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے 550 کر سکیں گے ایک مہینے میں. ارے ہر سال کا جون کا مہینہ دیکھ لیں, کیونکہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں ٹیکسز جو اینول آتے ہیں اور وہ اسی مہینے کے بیچ میں آتے ہیں. تو اس وقت کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 700 بلین کا تھا, تو اگر ہم اس میں 550 بھی کر لیتے ہیں تو 4.7 ہو جائے گا. تو آپ گھبرائیں نہیں اس پہ, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں. اچھا جی, تو اب اس کو ہم نے 5.8 کر دیا. تو 5.8 میں لوگوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں اگر آپ نے 5% گروتھ دکھا دی اور آپ کا جو ہے 8% انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں تو 13% تو ہو گیا, اور یہ تو آپ 22-23% کی بات کر رہے ہیں, تو یہ باقی کدھر سے آئے گا پیسے. تو یہ بیسیکلی میں نے کل چینلز میں دیکھا بہت لوگوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جناب یہ رسک ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 500 بلین کی بات ہے. 500 بلین میں جو ہم پالیسی ایکشنز لے رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمیں پیسے ملیں گے وہ 264 بلین ہے. تو انفورسمنٹ صرف 240 کی ہے. تو 240 میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ 240 کے بیچ میں ہم جو ہے یہ الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے سب کے بہت لوگوں کا, جس میں ان کے بلز جو ہیں الیکٹریسٹی بلز, ٹیلی فون بلز, ان کے بینک جو ان کے وہ ہیں گوشوارے ہیں, ان سب کو آگے لگا کے ہمیں اب پتہ سب لوگوں کا, بہت لوگوں کا, کہ اس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی جان یہ آپ کا جو ہے شجرہ نسب ہے, اس کو دیکھ لیں, ہمیں آپ نے ٹیکس دے دینا. اس دفعہ 3,12,000 جو ایڈیشنلٹیز آئیں, اس کے بیچ میں جو کیومولیٹو ہے پچھلے 1-2 سال کا 52 بلین کا ہے, اور اس سال میں میرے خیال میں 20 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہے. اب اگر ہم اس کو 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں, پچھلے سال 3 لاکھ ہوا, تو اگر اس سال تو ہم اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے. یہی تو IMF کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے, ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. تو وہ اگر ملین پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ تو خود ارتھمیٹک جانتے ہیں, تو وہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 75 سے 100 بلین تو یہی ہو جاتا ہے. پھر یہ POS جو ہیں 10,000 صرف ہم نے استعمال کیے ہیں,
اور کوئی 150-125 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیلز ٹیکس بھی ہے۔ اب میں آپ کو کہوں یہ 125 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے، اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے۔ اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ٹریلین 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے۔ ظاہر ہے مطلب اکانومی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں سے کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں 500-600 بلین ایوری ایئر اوور نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ میں ان سیلز کے جو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں تقریباً 60,000 اسٹیبلشمنٹس کے پاس ہیں، پوائنٹ آف سیل 80,000 ہیں، لیکن 20,000 وہ ڈپلیکیشنز ہیں، ایک بینک نے لگایا ہوا تو دوسرے نے بھی لگایا ہوا، تو 60,000 اسٹیبلشمنٹ کو 10,000 کو کریں تو 6 گنا تو یہی ہو گیا۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اسی مہینے سے مطلب جولائی سے شروع کر کے ہم اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو پی او ایس کے نیچے لے کے آئیں، کیونکہ اس وقت کوئی ہمارے پاس اگر 6 ملین اسٹیبلشمنٹس ہیں اس سے بھی زیادہ سنا ہے، لیکن فرض کریں وہ لوگ جو کہ چھوٹے نہیں ہیں تاجر، وہ میں کہتا ہوں 4 ملین ہی ہوں، 3 ملین ہی ہوں، تو 5 لاکھ کی میں جو بات کر رہا ہوں اگلے 2 سالوں میں وہ تو اس کا بھی 1/6 حصہ ہے۔ سو آئی ایم بینگ کنزرویٹو، ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو لگا دینا ہے۔ اب وہ ایک اور بات آ گئی کہ وہ پکی پرچی کیوں دیں گے؟ بات تو صرف ہے نا کہ ہم نے ان کو کنیکٹ تو کر لیا لیکن وہ سیل کر لیں گے کچی پرچی پہ، تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا اور کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو، جو ان کا پی او ایس ہے اس سے پرچی نکلے گی وہ لو، ہمیں بھیج دو۔ ہر مہینے ہم جولائی سے شروع کریں گے، مطلب اگست کے پہلا مہینہ جولائی ہوگا انشاءاللہ، 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے، اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا ہے۔ تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نے ڈنڈا نہیں مارنا ان کو، ہم نے کسٹمر کو کہنا ہے ان کا گلا پکڑو، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ادھر میں کوئی یونیک چیز نہیں کر رہا ہوں اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میں کسی کی چیز کاپی کر رہا ہوں۔ یہ ترکی میں ہوا ہے، یہ باقی ملکوں میں ہوا، بڑا سکسیسفلی ہوا ہے، اور انہوں نے جب یہ اس قسم کی انعامات دیے تو لوگوں نے، کنزیومر نے جا کے ان کو گلے سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو چاہیے پکی پرچی۔ تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں ہم تو ابھی اس میں 40-50 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اپنے بجٹ وغیرہ میں، کوئی بعید نہیں ہے، یہ 100-150 بلین ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو بہت اپ سائڈ ہے اس کے بیچ میں۔ سو باقی چیزیں جو ہیں ٹریک اینڈ ٹریس آ رہا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر کل وہ ہو گئی ہے اپنا کورٹ پہ، انشاءاللہ ہفتہ کا انہوں نے ٹائم دیا، اس میں ہمیں وہ اجازت مل جائے گی۔ ٹبیکو، باقی جتنی بھی ایسی جگہیں چیزیں ہیں، 4 علاقے ہیں جس کو ٹریک اینڈ ٹریس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، وہ ہماری۔ سو اگر لوگ یہ کہیں گے یار یہ تو 240 کروڑ ارب آپ نے بہت کر دیا، تو چیئرمین صاحب پچھلی دفعہ ہم نے کتنا کیا ہے؟ 200 کتنا کیا ہے یہ انفورسمنٹ میں؟ 160 بلین کیا، جب کوئی پی او ایس نہیں تھا، مطلب تھوڑا سا تھا، کوئی باقی چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھا، کوئی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں تھا، تو اس میں کوئی اتنا ہی بڑا رسک نہیں ہے جو کہ کل میں نے یہ ٹی وی پہ دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یار 500 ارب تو یہیں گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چلیں۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت جو ریونیو ٹارگٹ دیا ہے تھوڑا سا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے، میں یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے، بیکاز آئی وانٹ ٹو چیلنج دم، لیکن ہم نے بھی زندگی جو ہے 40 سال اسی طرح گزاری ہے ٹارگٹس دے کے اچیو کرنے میں، انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو اگر ہم نے یہ کر لیا
تو ہمارے پاس پھر ایک فسکل سپیس آئے گی، اور اس فسکل سپیس کو ہم کیسے یوز کریں گے؟ پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ کریں گے ایگریکلچر. ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچر پہلے کہہ چکا ہوں، بروکن ریکارڈ ہے، پھر سے کہوں گا، ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن چکے ہیں. فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مین چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں ہم نہیں کرتے تھے، اور کئی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے. ابھی بھی ہم نیٹ تو ایک چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، رائس، لیکن ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، گھی بھی کرتے تھے، اب تو اور زیادہ کر رہے ہیں. اس پہ توجہ نہیں دی، سویا اس پہ فصلوں کے اوپر، سن فلاور وغیرہ جتنے بھی ہیں. چلیں اب ہم کریں گے. تو ایگریکلچر کے اوپر کرنٹ ایکسپینسز میں بھی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ میں بھی ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر کا جو پلان ہے، اس کے اوپر ہم نے جو مراد دینی تھی وہ دی ہیں، اور اگر دینی پڑیں گی تو وہ بھی ہم دیں گے. سیکنڈ آ گیا ہمارا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بہت امپورٹنٹ، ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹری. ایکسپورٹس کے اوپر میں ابھی اپنی بات تھوڑی سی ختم کر کے رزاق صاحب کو کہوں گا چند کلمات کہہ دیں جو ہم نے بجے، اور پھر انڈسٹری کے بارے میں خسرو صاحب کو کہوں گا وہ کر دیں. تو ہم نے اس کے اوپر جو بھی مراد دے سکتے تھے دی. ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو نہیں کے اوپر صرف توجہ صرف نہیں دی، باقی چیزوں پہ توجہ دی، تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بڑھے. اور ہم اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس میں کہا کہ صرف ادھر تک ہم نہیں لمٹ کریں گے اپنے آپ کو. ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر سے جو بھی ٹیکسز تھے ختم کر دیے، تاکہ جو چائنا سے ہم انویسٹر لے کے آ رہے ہیں ان ایس سی زیز میں، وہ آئیں یہاں بنائیں، مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں، تاکہ ڈالر کمائیں. ہمارے پاس اس وقت ہم نے خرچے کر دیے ہیں پاور میں، انفراسٹرکچر جو ہے، اس کے بعد جو یہ باقی جو یہ اپنا ایس سی زیز بنائی ہیں، لیکن اب اس کے وقت آ گیا کہ ہم نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں. تو ڈالر نہیں کمائیں گے تو یہ ہمارے پر بوجھ بڑھتا جائے گا. تو اس لیے یہ ہم یوز کریں گے، جس کو سی پیک کو اس کو یوز کریں گے. پھر ایک بڑی چیز اور ہے، اور وہ ہے آئی ٹی. آئی ٹی پہ جو بھی ٹیکسز وغیرہ تھے ہم نے ریشنلائز کر دیے، دے دیے، ہم نے ان کو واپس کر دیے، اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو انکریز دا گروتھ ان آئی ٹی. ابھی کچھ 45-50% پر ایئر ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے ایک سال کے بیچ 100% ایوری ایئر ہونا چاہیے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان نے 10 سال میں 1 بلین سے 100 بلین پہ ایکسپورٹ کی تھی. ہم اس کو 40-50 بلین پہ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ تو انشاءاللہ کریں گے یہ. تو ایکسپورٹ انڈسٹری میں را مٹیریلز کے اوپر ساری ڈیوٹیز ہم نے بالکل آلموسٹ زیرو کر دی ہیں، اور وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک قسم سے مضبوط کرے گی. جب لوکل انڈسٹری مضبوط کرے گی تو ہماری امپورٹس کم ہوں گی، بیکاز ہماری لوکل انڈسٹریز وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہیں لوکلی پرووائڈ کر دے گی رادر دین امپورٹس کے تھرو. تو انڈسٹری اور ایکسپورٹس کی میں نے بات اس لیے کی کہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ دیتی ہے، جو سیکٹر ہمارا اکانومی کا، وہ انڈسٹری ہے جو دیتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ہاؤزنگ نے ابھی چلنا شروع کیا ہے، اور یہ پچھلے 74 سال میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بیکاز آپ کو معلوم ہے دو کریٹیکل چیزیں تھیں. ایک فور کلوجر لا، وہ نہیں تھا تو بینکس پیسے نہیں دیتے. کسی دنیا کے ملک کے بیچ میں جب تک بینک پیسے نہیں دیتے تو یہ کبھی انڈسٹری آگے نہیں جاتی. تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمت دی عمران خان کو، اور وہ اس کو آپ کو پتہ سنگل مائنڈیڈ تو ہے نا، وہ تو لگ گئے اس کے پیچھے، اور یہ کورٹس میں پڑے تھے ساری چیزیں، وہ نکلوائی سپریم کورٹ جائے، ان سے وہ سارا کچھ کروا کے تو فور کلوجر لا ہو گیا. تو اب بینکس کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جب پیسے دیں گے تو وہ ریکور بھی ہو جائیں گے. دوسرا تھا کہ مارک اپ ریٹس ہیں. جب آپ 12-14% پہ دیتے ہیں، اور ہمارے ریٹس بھی اس طرح ہی ہوتے تھے، تو اس میں وہ وائبل نہیں رہتا لوگوں کے لیے. کیونکہ جب آپ وہ رینٹ کو اور انسٹالمنٹ کو کمپیئر کرتے تھے، تو رینٹ اگر 7,000 فرض کو 10,000 کا ہے تو انسٹالمنٹ 20,000 کی ہوتی تھی. وہ ان کے لیے وارہ نہیں کھاتی. جتنا آپ اس کو قریب لے کے آئیں گے اتنا ہی یہ جو ہے یوز ہوگا یہ فیسلٹی.
تو اب عمران خان صاحب نے اس پہ چھوٹ بھی دی ہے، ایک قسم سے چھوٹے گھروں والوں کو تو کم از کم دی ہے، تو ان کے لیے تو بالکل وائبل ہو گیا. اور ابھی بڑے گھروں والوں کا بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% پہ ہے، ہوپ فلی اگر انفلیشن تھوڑی کم ہوئی اور کور انفلیشن کم ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ ریٹ جو ہے آگے جا کے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، بٹ میں امید کروں گا اور دعا کروں گا کہ یہ ریٹ نیچے جائے تاکہ یہ پھر مڈل کلاس کو بھی یہ گھر مل سکیں. تو ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے، اس پہ ہم نے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نیچے باٹم اپ میں جو اپروچ میں تو گھر تو ہم دیں گے، تو وہاں میجر انیشیٹو ہوگا، لیکن یہاں کا انیشیٹو بھی کافی پرومسنگ ہے. اس میں کوئی تقریباً 42 انڈسٹری جو ہے، 40 سے 42 انڈسٹری اس کے بیچ میں گرو کرتی ہے، جس میں دروازے ہیں، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پلانک ہے. اس کے بعد ہمارا ظاہر ہے میں نے جو مین چیزیں کور کر لی ہیں کہ اس کے بیچ کے بعد ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کے بیچ میں ثانیہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بجٹ میں کیا کیا ہم نے ان کو مراد دی ہیں، اور تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے، مطلب یہ تو ہم جو نیچے باٹم اپ کر رہے ہیں وہ تو 3-4 انٹرونشنز کر رہے ہیں نا، تو باقی بھی تو لوگ ہیں نا ارد گرد جو کہ جن کو چاہیے یہ. اور پاور سیکٹر کی اسٹیبلائزیشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دفعہ ان کو ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑا. ہم نے جو سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے زیادہ تر ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈیز میں کیا ہے، کیونکہ وہ 100 روپیہ مانگتے تھے، ہم 40 روپے دے دیتے تھے، 60 روپیہ وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے کہا یار بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے، آل سیڈ اینڈ ڈن، جو کہا ہم نے ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اس پہ نہیں رکیں گے کہ وہ ہمارے ہی کندھوں پہ بیٹھ کے اس کو مطلب پاور سیکٹر کو ڈیل کرتے رہے. نہیں، ہم نے ایفیشنسی لانی ہے، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یہ سارے جو ہمارے ڈسکوز ہیں اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈز کے تھرو، مطلب اوور آرچنگ بورڈ کے تھرو ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے. لیکن اس کا مطلب ہے لائن لاسز کم کریں گے، ریکوری زیادہ کریں گے، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دے گی. تو ہمیں پھر 5 سے 7 سال کا ایک وقفہ چاہیے کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ڈیلے کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس 7 سال میں جو گروتھ ریٹ 6-7% پہ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ ایکسیس کیپیسٹی جو ہم نے کریٹ کی ہے یہ یوز ہو جائے گی. یہ پروگریسو طریقہ ہے. ریگریسو طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ پھر ایک بوجھ ڈال دو، ٹیرے بڑھا دو. وہ تو بالکل سب کے پاس، یہ تو ہر حکومت کے پاس یہ اویلیبل ہے یہ آپشن. ہم نہیں کریں گے. ہم جو ہے پروگریسو طریقے سے لے کے جائیں گے تاکہ عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے. ٹیرف کے بعد عام آدمی کے علاوہ عام آدمی کو اگر پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نچلا جو طبقہ ہے اس میں جو ہے وہ 300 یا 150 جو ہے یونٹ ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو ہے انفراسٹرکچر اس کے اوپر تو ٹیرف زیادہ ہوگا نا. جب اس پہ ہوگا اس کا مطلب انڈسٹری پہ ہوگا، جب انڈسٹری پہ ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی، جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر غریب کو پھر سے وہ پیسے دینے پڑیں گے. اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ یہ ایک ریگریسو طریقہ کار ہے. پرائم منسٹر عمران خان از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ. ہم نہیں کریں گے، ہم پروگریسو طریقے سے کریں گے. جو ان کا امیڈیٹ پرابلم ہے اس میں ہم نے پیسے دے دیے ہیں. ہم اس میں آئی پی پیز کے ساتھ کافی ان کے ساتھ کر چکے ہیں. کوئی انٹرنیشنل آئی پی پیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ کریں گے اس پہ، بلکہ ہو رہا ہے کام. تو یہ پاور سیکٹر کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے، سیلف سفیشینٹ، فائنینشلی سسٹینیبل بنانا ہے. فائنینشلی سسٹینیبل نہیں بنائیں گے تو ٹرانسمیشن میں بہت پیسے ہمیں چاہیے. ان کی جو باقی اپ گریڈیشن ہے، جو باقی چیزیں جو ہیں آپ پانی سے، باقی جو ہم رینیویبلز کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر اگر اس میں نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کا خیال ہے فائنینشلی وائبل نہیں ہے یہ، تو کلیئرلی جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ہم اس کو پاور کو ایک ہم نے بڑا امپورٹنٹ ایک قسم کے ایلیمنٹ سمجھا ہوا اپنے اس کے بیچ میں اکانومی میں، اور اس لیے بجٹ میں بھی اس کے لیے ہم نے وہ رکھی ہے. تو
یہ مین خد و خال ہیں. فائنینشیل سیکٹر کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بور یو ود دیٹ. سو ود دس میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے جو اوور آل بجٹ جو دیا ہے گروتھ اورینٹڈ دیا ہے. اس کے بیچ میں ہم نے خود انوویشن لے کے آ رہے ہیں ریونیو کلیکشن وغیرہ کے بیچ میں. ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں ان انسینٹیوز فار ایکسپورٹرس. ڈیوٹیز جو ہیں وہ لوکل جو انڈسٹری وغیرہ کی ہیں اس کو اڑا رہے ہیں. آٹو انڈسٹری میں انوویشن لا رہے ہیں جو کہ خسرو صاحب ابھی بتائیں گے کہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ کافی ڈیوٹی ہم نے اس میں سے ختم کر دی ہیں, ACDs ختم کر دی ہیں. اس کے بعد یہ SMEs کے بارے میں بتائیں گے, اس میں ہم نے اس دفعہ مراد دی ہیں کہ جب تک ہمارا SME نہیں کھڑا ہوگا تو ہماری اوور آل انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نہیں اوپر جا سکتی. سو میں یہیں رکوں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں چند منٹ اور دے دیں. میں یہ 3 ہمارے لوگ ہیں, یہ آپ کو 3 انٹرونشن جو ہیں ہم نے کیے ہیں اس دفعہ میجر, یہ اس پہ ذرا وہ ایک قسم اپڈیٹ کر دیں. پھر ماشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے. جی موقع جناب ابھی اس وقت 12:45 ہے. مجھے آپ 3 بجے تک بٹھانا چاہیں بٹھا سکتے ہیں, یہ چلے بھی جائیں گے میں بیٹھا ہوں گا. ٹھیک ہے جی, چلیں بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیشت کا پہیہ جبھی چلے گا جب صنعت کا پہیہ چلے گا, اور صنعت میں لارج سکیل اور چھوٹی اور درمیانی سطح کی جو SME سیکٹر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. اگر ملر ٹریکٹرز کی پروڈکشن بڑھے گی تو 60 سے 70% نیچے جو ڈاؤنورڈ چھوٹی انڈسٹری ہے جو پارٹس بناتی ہے اس کی پروڈکشن بھی بڑھے گی. تو فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ 9% کی گروتھ اس سال ہے, یہی مومنٹم رکھنا ہے, لیکن اپنے آپ کو ماڈسٹ چیلنج دیا ہے 6% کا, کیونکہ آپ کو فائنانس منسٹر نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں جو اسٹرکچرل چیلنجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ اور سیونگز کا, انویسٹمنٹ اور سیونگز کی ریشو کا, یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. تو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انٹرونشنز کی گئیں؟ سب سے بڑا پہلا فلسفہ تھا ایکسپورٹس کو تقویت دی جائے. اس کے لیے بہت سارے, ابھی رزاق داؤد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انقلابی اقتدامات کیے گئے ہیں کہ جو خام مال چاہیے ویلیو ایڈیشن کے لیے اور ایکسپورٹ اور کے لیے یا لوکل پروڈکشن کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اس پہ بہت بڑی ٹیرف لائنز پہ چھوٹ دی گئی ہے جو تقریباً 42 ارب روپے کی ہے. دوسرا, انڈسٹری کا پہیہ چلنے کے لیے بجلی اور گیس کی ضرورت ہے. تو وہی پچھلے سال جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو وہی سبسڈائز ٹیرفز دیے جائیں گے, 7 سینٹ بجلی میں اور 9 سینٹ گیس میں. علاوہ ازیں اس بجٹ میں بجٹڈ پیسہ رکھ دیا گیا ہے کہ ڈسکوز اور KSCs جو انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے جو بجلی دیں گے اس کے اوپر پیکارز ختم کر دیے, اور اگر اضافی بجلی کریں گے تو ان کا ریٹ کم ہو جائے گا. تو وہ پالیسی بھی 2023 تک چلے گی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگلے سال یہ گروتھ مومنٹم چلانے کے لیے سب سے پہلے فوکس ہمیں جو اب جلدی آئے گا جس کا پھل ہمیں وہ ہے کہ کیپیسٹیز, ایگزسٹنگ کیپیسٹیز کو پورا چلایا جائے. صرف آٹو سیکٹر دیکھ لیں آپ, اس وقت آدھی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. یہ میری گاڑی اسکیم جو 850 cc یعنی سوزوکی آلٹو سے جو کم ہے, ان کی جب آپ قیمت گرائیں گے, اس وقت 50,000 گاڑی بھی بمشکل بن رہی ہے آلٹو, اور 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے. اگر یہ ڈیمانڈ کچھ دنوں کے لیے گیپ آئے گا, لیکن انشاءاللہ وہ اس محنت اور لوور انکم کا جو ہمارے ملک کا سروس سیکٹر ہے, ٹیچر ہے, پروفیشنل ہے,
काम करता है, मेहनत करता है, उसका सबसे ज्यादा हक है कि बाइज्जत सवारी उसके पास भी होनी चाहिए। तो उसके लिए काम कर रहे हैं और देखेंगे जब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो लीजिंग की भी एक प्रोफेशनल उसको देंगे और बुकिंग की अमाउंट्स भी कम करेंगे। अभी ऑटो सेक्टर के ऊपर बाकी जो सीसीज हैं उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन चल रही है और ऑटो पॉलिसी जब मैं आपकी खिदमत हाजिर पेश करूंगा तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी कि हमारा फलसफा है मेक इन पाकिस्तान, ग्लोबल एक्सपोर्ट वैल्यू चेन के अंदर हमने ऑटो सेक्टर को डालना है और ये जो पॉलिसी है ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के जो बना रहे हैं और जो हम न्यू एंट्रेंट्स को भी इसके अंदर उतनी ही मराद दे रहे हैं कि अगर सुजुकी के अलावा सुजुकी ने एक्सपेंशन करनी है या किसी और ने आके एक्सपेंशन करनी है तो वो भी आए। तीसरा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर टर्नओवर टैक्स जीरो कर दिया गया है और ओवरऑल टर्नओवर टैक्स भी डायरेक्शन यही है कि उसको भी खत्म करना है, तो 1.5 से 1.5 से 1.25 कर दिया गया है। एक और बड़ा मसला आ रहा था, खासतौर पे हमारा जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब है कराची, वहां जमीन बहुत महंगी है और मुहैया नहीं है जो पोर्ट के करीब हो। तो सबसे मेरे नजदीक अगर सरकार ने खर्चा करना है, पुल सड़क से ज्यादा अहम है कि हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं। तो 1500 एकड़ का कराची के अंदर इंडस्ट्रियल जोन पीएसडीपी में साल रख दिया है, जिसकी तरक्की के अखराजात पीएसडीपी से होंगे और इसको हम वो सेक्टर्स को लेके इंकरेज करेंगे पॉलिसी के तहत जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स यहां आए और उनको जमीन लीज और रेंटल वैल्यू पे दी जाए, ना कि अप फ्रंट उनकी कॉस्ट आ जाए। तो ये इसके इंशाल्लाह समरात अगले से अगले साल तक कई पॉलिसीज हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें देंगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन में जब ग्रोथ आएगी तो सीमेंट, स्टील 20-30% इस वक्त सीमेंट की कैपेसिटी भी नीचे जा रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक मुफस्सल किस्म का एक डायरेक्शनल थ्रस्ट है। एक्सपोर्ट रिफंड्स में वो 100 अरब के रिफंड पिछले साल हुए, उससे कैश फ्लो बढ़ता है। इसी तरह डीएलटीएल ड्रॉबैक्स की जो स्कीम्स हैं वो आई हुई हैं और अब हमारा जो चैलेंज है कि एसएमई सेक्टर, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का और प्राइम मिनिस्टर का ये वो शोबा है जिसको कभी क्रेडिट नहीं मिला। तकरीबन 50 लाख स्मॉल से मीडियम टर्म एंटरप्राइजेज हैं। ये बॉटम अप इंक्लूसिव ग्रोथ जब ही मुमकिन होगी जब ये एसएमईज जो 2006 में 17% जो टोटल क्रेडिट का हिस्सा था वो 6% पे आ गया। कैश फ्लो आएगा, पहिया चलेगा। और इनके टैक्स रेट, मैं समझता हूं इस वक्त हुकूमत जो ने सबसे बड़ा जो किया है कि एसएमई 10 करोड़ तक की जिसका टर्नओवर है, और खुद बताएगा वो बड़े आसान सेल्फ असेसमेंट से 0.25 कर दिया। या आप 0.25 टर्नओवर का टैक्स दे दे या आप 7.5% जो ब्रैकेट 5 से 35 तक है वो 7.5 कर दिया। तो आप या इनकम रिजीम में आ जाएं, टैक्स रिजीम में, या आप फिर टर्नओवर पे चले जाएं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप एक सिंपल टर्नओवर और 0.5% जमा करा दें अगर आपका टर्नओवर 25% का है, या आप टैक्स दे दें, साथ इसका क्रेडिट। और मुझे यकीन है फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इनका खुद बैंकिंग से बहुत तजुर्बा है, तो ये जब अनलॉक होगा, जो क्रेडिट फैसिलिटी 12 अरब फिलहाल रखी गई है ताकि इनको नीचे सतह पे कर्जे मिल सकें, और साथ साथ ये हम और टैक्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इनके ऊपर हैं, लेबर डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल टैक्सेस, उनको भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो ये है ओवरऑल जो मेन थ्रस्ट है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जब, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम इंजीनियरिंग सेक्टर को फोकस कर रहे हैं, अब सेक्टोरियल अप्रोच भी आ रही है। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ेगी, ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, जब ही मुल्क आगे तरक्की कर सकेंगे और आप ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनेंगे। बेशक आप पूरी गाड़ी ना एक्सपोर्ट कर सकें, उसके कुछ पार्ट्स तो एक्सपोर्ट कर दें। पाकिस्तान में लेदर अच्छा है, सीड्स हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डॉलर एंड ऑफ द डे
इस हुकूमत ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट तारीखी इनहेरिट किया, उसने आवाम को ये मेरे ख्याल में बड़ी आसान तरीके से, मेरे ख्याल में मुश्किल तकलीफ गुजरने के बाद, IMF प्रोग्राम के बाद वाज़े हो गया कि मुल्क के अंदर अगर देरपा सस्टेनेबल ग्रोथ रखनी है तो एक्सपोर्ट्स और डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। रज़ाक भाई। तीसरा, हमारी जो मेन स्ट्रेटजी है ना, दो पार्ट्स में है। हमें एक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास, और इनके साथ साथ मेक इन पाकिस्तान, जिसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो मैं पहले एक्सपोर्ट की बात करूंगा, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी में यहाँ दो पार्ट्स है। एक तो हमारे जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल्स, लेदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, एक तो ये है, और हमारे नए डेवलपमेंट्स जहाँ हमें मज़ीद कंसंट्रेट करना है और वहाँ के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। दोनों इम्पोर्टेंट है। नया डेवलपमेंट, नया सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले ट्रेडिशनल की बात करूँगा, और मैं ट्रेडिशनल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें अभी भी डॉलर्स चाहिए। तो हमें ये नहीं है कि हमें इतने वेल्थी हो गए कि हम लोग टेक्सटाइल्स के ऊपर तवज्जो नहीं देना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोगों ने डेफिनेटली बेहद सपोर्ट किए हैं, और उन्होंने परफॉर्म किए हैं। पिछले साल 13 बिलियन एक्सपोर्ट्स, इस साल 15.5, और इंशाल्लाह अगले साल हम लोग इनको टारगेट दे रहे हैं कि आप लोग 20 बिलियन तक पहुंच जाए। तो एक तो हमारी टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल्स में इनके साथ लंबी बातें हुई है कि किस तरह से करना है। जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल में भी है वो तो ठीक है, बट नए एरियाज में जाना है। ये जो हम लोगों ने इनको टैक्स की ब्रेक्स दिए हैं, वो हम लोग दे रहे हैं इनको टेक्निकल टेक्सटाइल है, वो नए फैब्रिक्स है, नई चीज़ें हैं, तो वो आप लोग उसको मंगाओ और एक्सपोर्ट्स वहाँ बढ़ाएं। तो ये हमारा टेक्सटाइल्स की स्ट्रेटजी है। अभी हम लोग जाते हैं टू द नॉन ट्रेडिशनल, द डेवलपमेंटल, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब और खुशरू साहब ने भी बताया, हमें जाना है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इंजीनियरिंग, फार्मा, IT, मोबाइल फोन्स, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमारे एरियाज हैं जहाँ हमें इनके ऊपर तवज्जो देना है और इनको एक्सपोर्ट। इस साल सबसे ज़्यादा इनमें से फार्मा का रिजल्ट अच्छा ही है, और फार्मा को अभी और बेनिफिट्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो ये है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, डेवलपमेंटल एक्सपोर्ट्स। अभी मैं आता हूँ मेक इन पाकिस्तान और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो, एक्सपोर्ट कोई चीज़ करेगी ना, इससे पहले एक्सपोर्ट से पहले हमें मेक इन पाकिस्तान, वो यहाँ पाकिस्तान में बनाना है पहले, फिर वो एक क्रिटिकल मास तक आ जाता है, एंड देन फिर एक्सपोर्ट शुरू होता है। तो मेक इन पाकिस्तान, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने क्या सपोर्ट दे रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स के ड्यूटीज कम कर दिया, और इस साल जो शौकत ने यह अप्रूवल दे दी, सबसे ज़्यादा रिडक्शन किए हैं इन द ड्यूटीज। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है पूरा पलंदा कि कहाँ एक आइटम के ऊपर कहाँ हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटीज कम कर दिए हैं। मैं पाकिस्तान में यह बिजनेस कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, मैं कभी भी इतना डीप रिडक्शन नहीं देखा कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स के ऊपर इतने। अभी इसका जो फल है ना, इंशाल्लाह इस साल और अगले साल आएगा।
पाकिस्तान में चीज़ें बनने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। ये इंशाल्लाह इसमें एक और चीज़ भी है, जब भी आपने ड्यूटीज ऊपर रखते हो इट इज़ एन एंटी एक्सपोर्ट बायस, ये कम कर देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंशाल्लाह हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो मैं ऑनेस्टली मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स और जो आपने जब ये शौकत ने बताया इसको सस्टेनेबल करना है, ये ना हो कि 2 साल के बाद कोई और चीज़ हो जाए और गिर जाए। तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट इस साल एंड नेक्स्ट ईयर हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होगा। अच्छा, इसमें अपना सेठ साहब, रज़ाक भाई, मुझे कल कॉल्स आई हैं, मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपने इतना जो इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्ट सेक्टर को, तो वो 25 बिलियन से 26.5 पे जा रही है, तो ये क्या वजह? तो आप बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हैं इस पे फोरकास्टिंग में। देखो बात ये है कि इस साल हमारे जो टारगेट इस साल जो अचीव किए हैं, वी हैव अचीव्ड 25 बिलियन इन गुड्स और 5 बिलियन इन सर्विसेज। तो इस साल हमारा एक्सपोर्ट्स 25 नहीं है, इट इज़ 30 बिलियन और इंशाल्लाह अगले साल इसको ले जाना है 35 तक। ये चलें 25। अच्छा जी, सानिया क्विकली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास के लिए इस बजट में 260 अरब मुख्तस हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बजट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का एक प्रायोरिटी प्रोग्राम है। इसकी जो स्ट्रेटजी है, जो लाहे अमल है, मैं क्योंकि आई वांट टू बी वेरी क्विक, उस पर मैं तफसील नहीं बताना चाहती, वो पोस्ट कोविड सिनेरियो के लिए भी अपडेट हो चुकी है, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जो 10 बड़े प्रोग्राम जो ये 260 बिलियन से फंड होंगे, उनके जो इस साल के अहदाफ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अहदाफ होते हैं साल के, वो टाइम बाउंड होते हैं, आउटकम बेस्ड होते हैं, उनकी ट्रैकिंग होती है डिलीवरी यूनिट से। और आप सबको मैं दावत देती हूँ कि किसी वक्त आप वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत में वो डैशबोर्ड्स और डिलीवरी यूनिट के डैशबोर्ड्स भी देखें। सबसे पहले एहसास इमरजेंसी कैश, उसका जो दूसरा फेज़ है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते लॉन्च होगा। 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को 12,000 पहुँचाए जाएंगे और ये सितंबर तक ये चलेगा। एहसास किफ़ालत, जिसके तहत इंतहाई नादार ख़ानदानों को 2,000 रुपये माहाना और 12,000 रुपये यकमुश्त मिलते हैं, उसकी 4 बड़े अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में। एक तो ये कि अगले साल से यानी कि जनवरी से जो 6 मई किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपये की होगी। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट है एहसास किफ़ालत के हवाले से वो ये है कि उसमें अब 1 करोड़ लोग शामिल किए जा रहे हैं। फ़िलहाल हम उसमें अभी तक की जो हमें ऑथराइजेशन थी वो 70 लाख की थी, मगर अब वो 1 करोड़ की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है और दुनिया में भी ये सबसे बड़े प्रोग्रामों में इसका शुमार होगा। तीसरी जो उसकी अनाउंसमेंट है एहसास किफ़ालत से मुंसलिक, वो ये है कि उसमें एक अपील्स का जो तरीक़ाकार है वो लाया जा रहा है। क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी उस घराने में खातून अभी बेवा हुई है, बच्चे अभी यतीम हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, अभी डिसेबल हुए हैं आपके सर्वे के बाद। तो हमारे पास ये नया तरीक़ाकार लाया जा रहा है कि लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क के ज़रिए जैसे जैसे किसी की ज़रूरत हो वो हम तक वो ज़रूरत पहुंचा सके और हम उनको बहुत जल्द रिस्पॉन्सिव हो सकें। और चौथी एहसास किफ़ालत में जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है, और आपने देखा भी होगा कि जब हमारी अदायगियाँ होती हैं तो हबीब बैंक के पेमेंट की जो ATMs हैं उनके बाहर, बैंक अल-फलाह की पेमेंट के साइट्स के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, रश लग जाते हैं, कैंपों में रश लग जाते हैं, क्योंकि हमने पिपरा के रूल्स के तहत 2 बैंकों की ही पार्टनरशिप की हुई है। तो अब जिस तरीक़ेकार पे हम जाएंगे
وہ اسٹیٹ بینک کی ایک پارٹنرشپ کے ساتھ وہ ایسا طریقہ کار ہے کہ لوگ کسی بھی کہیں بھی چاہیں گے تو اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گے اپنی قریبی گلی میں, قریبی بینک میں, قریبی دفتر میں. تو یہ تو 4 احساس کفالت سے منسلک اس بجٹ میں اس سال کی بڑی اناؤنسمنٹس ہیں. خصوصی احساس برائے خصوصی افراد 20 لاکھ خاندان اس میں شامل ہوں گے. احساس نشو نما اس وقت 14 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے اور 50 سینٹر ہمارے پچھلے سال میں کھلے ہیں. کووڈ کی مشکلات کے باوجود ہم نے اس پروگرام کو پچھلے سال آن ٹریک ڈیلیور کیا ہے اور اس سال ہم احساس نشو نما کو 50 ڈسٹرکٹس میں لے کے جائیں گے اور تقریباً کم از کم 150 احساس نشو نما سینٹر ہم کھولیں گے. ضرورت مند طالب علموں کے لیے پہلے ایک وسیلہ تعلیم کا پروگرام ہوتا تھا جو صرف پرائمری لیول تک ہوتا تھا. 10 سال میں وہ 50 ڈسٹرکٹس میں پہنچا تھا, بہت چھوٹے سطح کے تھا, ڈیجیٹل نظام اس میں نہیں تھا. ہم نے احساس کے جو تعلیمی وظائف کی جو پالیسی ہے اس کے تحت ہم اس کو 50 سے پچھلے سال پاکستان کے سارے ڈسٹرکٹس میں لے گئے ہیں. نظام اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کر دیا ہے, وظیفہ بڑھا دیا اور لڑکیوں کا جو وظیفہ ہے وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ کر دیا ہے. اب صرف پرائمری کے بچوں کو ہی نہیں مگر سیکنڈری کے بچوں کو بھی, ہائر سیکنڈری کے بچوں کو بھی یہ وظائف ملیں گے. تو کسی گھرانے میں بھی کوئی بچہ اگر وظیفہ لینا چاہے اسکول کی کتابوں کے لیے اور چھوٹے موٹے خرچے کے لیے تو حکومت اس کا نظام جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرے گی ایک ڈیجیٹل طریقے کے ذریعے. اور اگر کوئی طالب علم انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام چل رہا ہے, آن ٹریک ہے 2 سال میں اور اگلے سال بھی تقریباً ہم 65,000 اسکالرشپس دیں گے. اس سال بھی 65,000 اسکالرشپس ہم نے دی ہیں بالکل میرٹ پہ. جو اس سال ہم نیا احساس کے دائرہ کار کے لیے نیا پروگرام لائیں گے وہ احساس تحفظ کے نام سے ہے. وہ صحت سے متعلق ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے اور جو ان لوگوں کے لیے جو ایسے ہسپتال میں جاتے ہیں جو صحت سہولت میں امپینلڈ نہیں ہے یعنی کہ سرکاری ہسپتال. تو انشاءاللہ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ یہ احساس کا اسٹرانگسٹ پروگرام ہوگا. وزیر اعظم کی خاص ہدایت کے مطابق پناہ گاہوں کا جو سلسلہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی خاص ہدایت کے مطابق جو کوالٹی یعنی کہ معیار جو اچھا رکھنے کی جو ان کی ہدایت ہے اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہوگا. جو کوئی بھوکا نہ سوئے ٹرکس کا پروگرام ہے اس میں بھی وسعت آئے گی. ہم اس وقت احساس پروگرام کے دائرہ کار کے نیچے ملک کے 110 اضلاع میں بلا سود قرضے کا پروگرام چل رہا ہے جس کے لیے گورنمنٹ بجٹ دیتا ہے اور پچھلے سال ہم نے اس کو 28 اضلاع میں اس کو وسعت دے دی تھی اور اس پہ بھی عمل درآمد جاری رہے گا. احساس آمدن پروگرام کا بھی بجٹ ہمیں اس وقت ملا ہوا ہے. اور جو نئے پروگرام ہیں وہ تو 3 قسم کے نئے پروگرام ہیں جو اس وقت کنسیپچولائزیشن کے سٹیج پہ ہیں. اور وقار مسعود صاحب اگر مجھے بتائیں کہ کنسیپچولائزیشن کی اردو پائلٹ اور کنسیپچولائزیشن کی جو اردو ہوتی ہے وہ جی وہ ان سے زیادہ بہتر اردو کوئی نہیں بول سکتا. تو ایک احساس کی جو کموڈٹی سبسڈی کا پروگرام ہے 2 طرح سے کموڈٹی سبسڈی کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا. یعنی کہ جب لوگ دکانوں پہ جائیں تو جو احساس کے مستحقین فیملیز ہیں جن کی نشاندہی سروے سے ہوتی ہے ان کو تو چیزیں سستی ملیں یعنی کہ آٹا چینی گھی سستی ملے اور باقی لوگوں کو مارکیٹ ریٹ پہ ملے. وزیر اعظم صاحب اس پروگرام پہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, ان کی خاص ہدایت ہوتی ہے, خاص اوورسائٹ ہوتی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پہ جیسے کہ میرے کابینہ کے ساتھی مجھ سے بہتر بتا سکیں گے, یوٹیلیٹی سٹورز پہ احساس کموڈٹی سبسڈی پروگرام جو ہے انشاءاللہ اگلے مہینے اس پہ پوری طرح عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اور جو کموڈٹی سبسڈیز پروگرام جو نیشنل بینک کے اشتراک کے ساتھ احساس لا رہا ہے انشاءاللہ اس سال میں اس پہ بھی اچھی پیش رفت ہوگی. اس کے علاوہ ہم CDA کے ساتھ مل کے ایک ریڑھی بانوں کے لیے ایک پروگرام جو ہے بہت ارلی سٹیجز پہ ہے, G11 میں اس کا اجرا ہوا ہے. اور یہ پروگرام جو ہے یہ اس لیے اہم ہے
क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेडी बानों से मुंसलिक एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो इस वक्त इनफॉर्मल है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होती है। तो ये भी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है और इंशाल्लाह इस साल हम एहसास डिजिटल हुनर का भी प्रोग्राम लाएंगे जिसकी भी बजट में मुख्तस है। टू रैप अप मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा सर्वे इस वक्त 92% कंप्लीट है। ये वो डिजिटल सेंसस है जिससे पाकिस्तान के हर घर की पार्टिसिपेटिंग घर की जो माशी सूरत हाल है वो सामने आती है और इस डेटा से हम ना सिर्फ एहसास के प्रोग्राम चलाएंगे आगे, मगर ये इन एडिशन ये हम सूबों से भी शेयर करेंगे। और जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जो अभी कहा कि और वज़ारत ख़जाना के जो प्रोग्राम्स हैं जो बॉटम्स अप ग्रोथ स्ट्रैटेजी अप्रोच के ज़रिए जो लॉन्च होंगे उनके लिए भी हम ये डेटा अवेलेबल करेंगे। तो इंशाल्लाह जून के एंड तक हम आपको अनाउंसमेंट देंगे कि ये सर्वे जो है कंप्लीशन पे आ रहा है। सबसे अहम बात ये कि एहसास वन विंडो सेंटर्स जो हैं, आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते पहले एहसास वन विंडो सेंटर का इजरा हुआ था। ये वन विंडो सेंटर में तमाम एहसास के प्रोग्राम्स जो हैं ये एक छत के नीचे होते हैं, एक पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूशन होती है। अब जो डुप्लिकेशन होती थी प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इसके तहत हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और हमारी ये प्रॉमिस है कि हम ये जो सेंटर्स हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि 70 हम इस साल बनाएंगे या 80 बनाएंगे, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं दे सकती, मगर इंशाल्लाह ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर बनाएंगे। और आखिरी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि क्योंकि एहसास प्रोग्राम की अब डिमांड इतनी ज़्यादा है, स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास पैसे 50,000 स्टूडेंट तालिब इल्मों के लिए होते हैं, मगर मुस्तहिक लोगों की जो लिस्ट है वो लाख से भी ऊपर है। तो हमारे लिए अब ये भी प्रायोरिटी है कि जो हमारा डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम जल्दी से जल्दी मुतहरिक करें, पिपरा रूल्स के मुताबिक उसकी प्रोक्योरमेंट करें, उसको डिप्लॉय करें, ताकि आप लोग भी एक एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तालिब इल्म का बोझ उठा सके, आप में से हर कोई उठा सके। और आखिरी बात यह है कि हमारे जो गवर्नेंस से मुतल्लिक जो इस्लाहात हैं जो किसी को नज़र नहीं आती, उन पे इस साल बड़ी तेज़ी से काम होगा। और मैं आप सबको दावत देती हूँ कि किसी वक्त आप तशरीफ़ लाएँ वज़ारत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत, ताकि हम आपको डिटेल्ड ब्रीफिंग ख़ास तौर पे गवर्नेंस के हवाले से दे सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन कल क्रिएट हो गया है। हमने बजट के बीच में रखा था कि जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर 1 रुपया हम बढ़ा देंगे और 3 मिनट के ज़्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम कोई उस पर वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज़ ऑफ द टेबल। सो वो ज़ीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। सही, तीनों चीज़ों पे कुछ नहीं कर रहे, तीनों चीज़ों पे कुछ नहीं। 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो ये मैं कर रहा हूँ। अब आप मेरे ख्याल में ज़ोबिया आप क्वेश्चंस लें एंड वी विल आंसर। ओके, थैंक यू। We will have questions one by one, and we also have journalists online, so I just request that please wait for your turn. We will take all the questions. So now we are going to start from Hanif Khalid Jang. मोहतरम शौकत फ़याज़ अहमद तरीन साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं कि PTA गवर्नमेंट का पहला वफाकी ऐसा बजट पेश किया है जिसमें 10% पेंशन और 10% पे बढ़ाई है। कहा जाता था कि IMF का बजट आएगा, लेकिन IMF के हवाले से मैं कहूँगा साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने वफाकी बजट में ना पेंशन बढ़ाई ना तनख्वाह बढ़ाई, जिससे मुलाजमीन पिस गए। अब मुलाजमीन आपसे तवक्को रखते हैं कि आप जब भी कुशन हो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि 25 लाख अस्करी पेंशनर हैं और 35 लाख सिविलियन वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के। अब 5% में इंक्रीज़ उनको दी गई पिछले साल की, वो तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना सर, और 5% इस साल की, जबकि महंगाई जो है
اس ریشو سے بہت بڑھ گئی ہے. میری ان کی طرف سے اپیل ہے کہ اگر ممکن ہو سکے سال کے دوران منی بجٹ لوگ لاتے ہیں، لیکن آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں ایک عظیم انسان ہیں اور آپ ان ملازمین کی دکھ کی پریشانیوں کا مطالبہ کریں گے. اچھا جی، اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بالکل آپ نے پے انکریز کی بات کی تو یہ تو لوگوں کا حق ہے، لیکن اگر ہم نے جنہیں پازیٹو بہت، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ نے مجھے کہی جس کا میں تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں جب کالج میں پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب جا کے، ایک بشیر احمد ہوا کرتے تھے جو بعد میں آئی ڈی بی پی کے ہیڈ بھی بنے تھے، وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے لاہور میں. وہ مجھے ان کے گھر لے کے چلے گئے اور انہوں نے مجھے ملوایا اور مجھے کہا بعد میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سی ایس پی کرو اور سول سرونٹ بنو. کیوں؟ اس وقت حکومت جو تھی وہ امپلائر آف چوائس تھی. وہاں ایک قسم سے تنخواہیں بھی اچھی ملتی تھیں، ایک رسپیکٹ بھی تھی، اور آل ٹول جو لوگ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ اس ادارے میں آئیں. جب کہتے ہیں امپلائر آف چوائس، اس میں صرف تنخواہ نہیں ہوتی، اس میں پورا کا پورا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کا جواب یہ بڑا لمبا دے رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نے اب بیٹھ کے پے اینڈ پینشن کمیشن کو ہم کر کے اس کے تھرو اور اس کے ساتھ ان کو مدد بھی کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو نہیں مل رہی. اس کے بیچ میں ڈاکٹر عشرت کے ریفارمز بھی ہیں، کنٹینیوٹی آف جاب وغیرہ وغیرہ، پے فار پرفارمنس، یہ کرنی ہے. اور اس کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو آپ پے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے ہم اس لیول پہ پہنچیں کہ ہر سال جو ہے انفلیشن پلس کچھ ملے تاکہ ان کی ریئل انکم بڑھیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان میں ڈفرینشیٹ کریں کہ جو کام نہیں کرتے اس کا ایک اس سائڈ سے ادھر تک جو بہت کام کرتے ہیں ڈفرینسیشن ہونی چاہیے. تو یہ بہت سی چینج کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان چیلنجز سے گھبراتی نہیں ہے. میں آپ کو ویژن دینا چاہتا ہوں، ہم نے وہی 60s والی گورنمنٹ کا ایک امپلائر آف چوائس بنانا ہے. 1 سال میں 2 سال میں یہ نہیں ہوگا. آئی کین ٹیل یو بہت پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو گئی ہے ساری چیز میں، لیکن اف آئی ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود اٹ، اور میں عمران خان صاحب کو انشاءاللہ پی ایم کو کنونس کروں گا کہ ہم نے اس کو امپلائر آف چوائس بنانا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 5 to 7 years. اور اس وقت یہ مسئلے پھر نہیں ہوا کریں گے کہ جی 10% بڑھ رہی ہے یا 12% بڑھ رہی ہے. پھر ایک آٹومیٹک پروسیس ہوگا، مارکیٹ بیسڈ پروسیس ہوگا، جس طریقے سے اب آپ دیکھیں تو سنگاپور میں ہے. سنگاپور کے بیچ میں جو ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ تقریباً مارکیٹ کا 25% کم ہوتے ہیں. 25% کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب 12.5-14%. اور کیوں؟ وہ پریسٹیج ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی پریسٹیج کے لیے ہم آپ کو ادھر تک، ادروائز مارکیٹ بیسڈ سیلریز ہوتی ہیں تاکہ لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے پرفارمنس ہوگی تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگی. تو یہ میں اس کا لمبا جواب ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اچھا جی، نیکسٹ. السلام علیکم سر. شہباز جی شہباز صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ کل ٹی وی پہ کافی باتیں کی ہیں. چلیں آپ بلکہ پوچھ ہی لیں میرے سے تو اچھا ہی ہے آپ کو، تاکہ میں کلیریفائی بھی کروں. سر باتوں کے پیسے ملتے ہیں نا. جی بولیں. سر یہ ایک تو انفلیشن والا آپ نے مین تو کلیئر کر دیا. 100 ارب کا تو جو ریونیو ہے وہ تو مائنس ہو گیا جو آپ نے ٹیکس لگایا، یہ جو ابھی آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے. باقی جو آپ کے میجرز ہیں جتنے بھی، خاص طور پر چینی ہے، امپورٹ کے اوپر، کروڈ آئل کے اوپر، اینڈ گیون ادر آل دی میجرز دیٹ یو ہیو ٹیکن، ڈو یو اشور دا نیشن کہ جو اوور آل ہیڈ لائن انفلیشن ہوگی اس سال کمنگ فسکل ایئر میں وہ 10% سے نیچے رہ گئی جو بھی آپ نے میجرز لیے ہیں؟ ایک کلیریفیکیشن جو بھی آپ نے نمبر بولا ہے، آپ نے فرمایا کہ پاور سیکٹر کو آپ نے جتنا انہوں نے مانگا پورا اتنے پیسے دے دیے. جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے اس میں 330 ارب وہ ٹیرف کا ایک آپ دکھا رہے ہیں اور انڈسٹریل پیکج کا ہے کوئی 36 ارب وہ ہے. وہ تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی ٹیرف کی
صرف ٹیرف سبسڈی کی وہ 500 ارب ہے جو آپ کو بٹ صاحب بتا دیں گے. تو وائی دیر از اے ڈفرنس؟ نہیں دیکھیں اس وقت جو ہے یہ تو صرف ہم ان کو دے رہے ہیں سبسڈیز وغیرہ کے بیچ میں, تو اس کے بیچ میں تو وہ تو آپ 500 اگر وہ کوئی ایفیشنسی نہ کریں کوئی کچھ نہ کریں تو 500 ان کو آ جائے گا. ہم تو ان کو جو دے رہے ہیں جو میرے خیال میں 270 ایک انکریمنٹل دے رہے ہیں, انکریمنٹل کی میں بات اور 100 تو ان کو تو 370 کے قریب انکریمنٹل مل رہا ہے یار, اور پہلے بھی ہم ان کو 200 کچھ دے رہے ہیں, تو ان کو تو کافی پیسے ملیں گے اس دفعہ. تو ریسٹ ایشورڈ ان کا ہم ان سے اب یہ بھی چاہیں گے کہ وہ اپنی ایفیشنسی بھی کچھ امپروو کریں اور لاسز کم کریں, اپنا جو ہے ریکوری ذرا زیادہ کریں, اور اس میں بھی ہم ان کو ہم ہیلپ کریں گے. بیکاز ہمارے خیال میں یہ جو اب یہ ان کے نئے بورڈز بن گئے ہیں, نئے ان کے سی اوز آ گئے ہیں, یہ اگر اس کو پرائیویٹائزیشن میں کمیشن کے اندر ان پورے اوور آل بورڈ کے نیچے دے دیں گے تو یہ اور ان کی جو ہے ایفیشنسی امپروو ہوگی. اور اس میں ہم ان کو چاہیں گے کہ نئی چیزیں مطلب استعمال کریں. جس طرح کلیکشن ہے یہ آؤٹ سورس کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم جو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ 97% ہم ریکور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ بالکل کلین کریڈٹ ہے. تو وہ جو کلیکٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں یہ دے دیتے آؤٹ سورس؟ تو یہ کر رہے ہیں ابھی, یہ انہوں نے شروع کرنا ہے. جہاں کلیکشن بہت تھوڑی ہے پہلے تو اس کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے یہ ہمیں ان کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. باقی آپ نے پہلا سوال کیا, آئی کین ایشور یو کہ 10% انشاءاللہ اگر طوفان نہ آ گیا باہر کی مارکیٹس کے بیچ میں, ادروائز اور آئل مارکیٹس جو ہیں وہ $67 سے نکل کے $100 پہ نہ چلی گئیں, وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے اوپر والے پہ یقین ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نگاہ ہمارے پر وہ شفیق ہے, ورنہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. جو مجھے 3 ہفتے پہلے میرے ساتھ ہوا ہے آئی وڈ ہیو بین گون, لیکن اس کی شفقت ہے, اس کی وہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ 10% سے ڈیفینیٹلی 10% تو نہیں, ہم تو چاہیں گے 8% اس سے بھی کم ہو. جی مبارک. سر آپ سے کوشچن یہ ہے, I'm just trying to frame it in a better way so you can answer it. یہ جو آپ واشنگٹن کنسنسس کے جو ایک چیز تھا آپ نے خود کہہ دیا ہے, that has been admitted by many economists کی جو trickle down theory اور was failure اور یہ سارا fancy things جو کہ لوگ کرتے تھے اس پاکستان میں بھی ہو رہے تھے, اور آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کو چھوڑ دیا. لیکن at the same way ایک اور چیز ہے وہ export led growth کے بھی وہی اپروچ اڈاپٹ کی گئی ہیں. My question is کہ do you see any link on the food inflation جو ہماری میٹ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ڈومیسٹکلی ریکوائرڈ ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم when you said in your speech کہ you have done a drastic changes to promote value added textile sector, پتہ نہیں آپ اس پریشر کو سسٹین کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ وہ ویلیو ایڈڈ کی طرف آپ جائیں گے. The question is کہ فوڈ انفلیشن پہ آپ کا کیا میجر ہے ان دا شارٹ, کیونکہ آپ کے زیادہ تر اسٹریٹجی جو ہے لانگ ٹرم ہے, تو فوڈ انفلیشن از اے بگ چیلنج ایٹ دا مومنٹ. اینڈ مائی سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو FBR. FBR میں ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں, اینڈ دیر از اے اسٹیٹس کو ان دا FBR, اور ریفارمز کو نہیں ہونے دیا جا رہا ہے, اور ایک سلیکٹو مائنڈ سیٹ وہاں پہ ہے اور وہ ان چیزوں کو بلاک کر رہے ہیں ریفارمز کو. تو واٹ از یور اسٹریٹجی آن ریفارمز کہ اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ تھینک یو. جی آئی تھنک دونوں ریلیونٹ اور بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. پہلا یہ فوڈ انفلیشن دیکھیں, پہلی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ایگریکلچر پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا میڈیم لانگ ٹرم میں آپ فوڈ سفیشینٹ نہیں ہوں گے, تو آپ انٹرنیشنل پرائسز کی ویگریز پہ رہیں گے, وہاں اتار چڑھاؤ جب ہوگا وہ آپ کو افیکٹ کرے گا. تو وہ آپ پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلیں, وہ تو آپ میڈیم ٹرم کی بات کر رہے ہیں, لانگ ٹرم کی. میں میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس دفعہ ہم اتنے انسینٹیو ان کو دیں کہ اس دفعہ 4 کراپس اگر بہتر ہوئی ہیں تو کاٹن اگر بہتر ہو جائے اس دفعہ, اور یہ جو آج 27 ملین ٹن ہم نے ویٹ کیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو 30 ملین ٹن کیوں نہ کر لیں؟
تو یہ تو 1-2 سال کے اندر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہماری اس وقت جو ہے پرائس ایکسپلائٹیشن جو ہے مڈل مین بہت کر رہا ہے. میں جب آیا تو میں نے ان کو پی بی ایس کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ فارمر کو کیا پیسے ملتے ہیں, ایک فرض کرو کلو اس کے یہ پیاز کے ہول سیل میں کتنے پہ بکتا ہے اور ریٹیل میں کتنے پہ بکتا ہے, اور مجھے جو 35 شہر ہیں اس میں پورا بتائیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے ایک اس پہ پہلے ہی کام کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 4 روپے جو ہے جیکب آباد سے اگر چلتا ہے, اور کسی وقت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ہارویسٹ کس وقت ہوتا ہے, اس کا موسم کیسے ہوتا ہے, تو اور جا کے بکتا ہے 30 سے 35 روپے پہ ریٹیلر کے پاس. ہول سیلر کے پاس وہی چیز 20 روپے پہ بکتی ہے. اندازہ کریں 500% جو ہے وہ 4 روپے سے 20 روپے جو ہے ہول سیلر تک چکا ہے. یہ جو ہے یہ ہماری نالائکی ہے, ایڈمنسٹریٹو نالائکی ہے کہ اس کو 4 روپے, اس کا مطلب ایکسپلائٹ ہو رہا ہے ہمارا جو فارمر ہے, لیکن پھر ہمارا ریٹیلر جو ریٹیل کا کسٹمر ہے وہ بھی ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ درمیان والا 400% 500% کھا رہا ہے. تو اس ساری چیز کو کرنے کے لیے ہمیں یہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسز, کولڈ سٹوریجز وغیرہ وہ لانے پڑیں گے, اور یہ سسٹم ایک بنانا پڑے گا جس کے بیچ میں یہ فارمر کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, وہ جا کے وہی چیزیں کموڈیٹی ویئر ہاؤس میں دے دے, وہی پھر جہاں جہاں ضرورت ہو وہ اس منڈیوں میں چلا جائے. ایک دوسرا, ہمارا جو فارمر ہے اس کو انیبل کریں کہ وہ اپنی جو پروڈیوس ہے وہ ان لوگوں کو نہ بیچے, وہ سیدھا ہول سیل مارکیٹ میں جائے. اس کا مطلب ہول سیل مارکیٹس ہمیں بڑھانی پڑیں گی. اس کا مطلب ہے ہمیں یہ جو چیز ہے, یہ چین جو ہے, اس کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا اور ایڈمنسٹریٹولی بھی کرنا پڑے گا. آج یہ جو ہماری ڈسٹرکٹس ہیں, ایڈیشنل جو ڈپٹی کمشنرز وغیرہ ہے, دے آر سپوز ٹو ریگولیٹ دس, نہیں ہو رہا. تو ہم اس میں بالکل ایک میجر ایفرٹ کر رہے ہیں گڈ گورننس کی, اور ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ ہوں گے جو یہ ساری چیز دیکھیں گے اور ان کو بتائیں گے ایڈیشنل کمشنرز, ڈپٹی کمشنر کہ یہ یہاں کوتاہی ہو رہی ہے, منڈی صحیح نہیں چل رہی, یہ بالکل یہاں کے بیچ میں جو اپنا ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن کے مد کے بیچ میں 2% جو ہے پیسے لے رہے ہیں. پیاز والا کیا کہہ رہا تھا, او جی میں اتنی دور سے جو پیاز لاتا ہوں تو میری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے ٹرک کی, تو اس کو پوچھا جائے تیرے ٹرک میں کتنے من آتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ تو ٹرک کی کاسٹ تیری ہے فرق جیکب آباد سے لاہور بھی آ رہی ہو, میں تو آپ کو کہ ایک ٹرک 2 لاکھ روپے کا آتا ہے, 2.5 لاکھ روپے کا آتا ہے. سو دا ویری فیکٹ از نو, دے آر ایکسپلائٹنگ. سو ایڈمنسٹریٹو ریفارمس میڈیم ٹرم جو ہے اس میں ہم یہ سائلوز بنائیں گے, کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز, اور ایگریکلچر کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے. لیکن شارٹ ٹرم کے بیچ میں مبارک زیب ہم نے 3 4 5 کموڈیٹیز جو کہ ڈے ٹو ڈے یوز کی ہیں اس کے ہم اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کر دیں گے. میں نے چینی کا, آٹے کا, یہ گھی کا, یہ پیاز, یہ دالیں, ان کے اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کر دینے, اور جس مارکیٹ بیچ میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں جا کے فلڈ کر دیں گے. ہمارے پاس ہوں گے تو وہاں پھر اس کو اس ریٹ پہ بیچنا پڑے گا جس ریٹ پہ ہم بیچ رہے ہوں گے. سو یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں نے آپ کو بات کر دی, تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور دوسرا ایف بی آر کے ریفارمز, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریفارمز ہوں گے اور یہ سامنے آ جائیں گے آپ کے. لیکن میں آپ کو اتنا بھی, میں ابھی صرف تو مجھے تو 6 ہفتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, بڑے انہوں نے دل فشانی سے کام کیا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, میں تو آئی ایم ون آف دوز گائز جو ان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. سو انشاءاللہ ان کو ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, نہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے. تو یہ بات, میں اس میں زیادہ مجھے وہ نہیں ہے, میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں ان چیزوں میں. تو انشاءاللہ میری امید یہی ہے کہ یہ نئے ہمارے عاصم صاحب آئے ہیں اور یہ باقی جو بھی لوگ لے کے آئے ہیں, انہوں نے, مجھے امید ہے کہ یہ بالکل ہماری ورکنگ ٹھیک ہوگی, انوویشن آئے گی, ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے,
اور پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے ساتھ. ان کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کام کرے گا. جو میجر انیشیٹوز ہمارے ہیں پوس والے پہ, جو ہماری جو ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں, اس میں براڈننگ کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور یہ ان سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ امپروو کریں گے. اور باقی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روم واز نیور بلٹ ان اے ڈے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے, اینڈ آئی شوڈنٹ سے دس, بٹ یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک ادارہ ٹھیک کام نہ کر رہا تو آپ اس کو بند کر دیں, نہیں کر سکتے. یہ ادارہ ایسا ہے جو ریونیو کماتا ہے آپ کے لیے. تو اس میں بہت اچھے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے ہم. چلیں جی نیکسٹ. Sir, we have an online participant, so we will have Mr. Ashraf Malkam from Jio. جی جناب. صاحب السلام علیکم. سر میرا چھوٹا سوال ہے کہ اس دفعہ جو اپنے ٹیکس پرپوزل ہیں اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز 7 بلین ہیں, 727 ارب روپے کے ہیں, جو کہ عام طور پر ایزی وے سمجھا جاتا ہے ٹیکس کلیکشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایل 160 ارب ہے, اور تیسری چیز کے 139 ارب کے ٹیکس بڑھایا گیا ہے, انکم ٹیکس. کیا جو 139 ارب وہی ہے جس کا آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا تھا, وہی ریز ہے؟ اور ساتھ یہ کہ اگر اتنا بڑا ہم انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کریں 727 ارب کے, تو ایف پی آر کی ٹیکس ریفارمز کہاں گئی؟ ایزی وے ہے ٹیکس بڑھانے کی, اور مہنگائی کے امپیکٹ نہیں آئے گا کیا؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا. آئی ایم ایف نے کہا, آپ نے جو نمبرز مجھے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آپ آ گئے ہیں, ہم نے پرسنل انکم ٹیکس کے بیچ میں تو 5 بلین بھی نہیں بڑھایا بھائی. ایک پینشنز کے اوپر ہم زیادہ, جو 5 ملین سے زیادہ کی پینشن تھی اینول وہ تھی, وہ بھی ہم نے ختم کر دی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کرے 132 بلین پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا آپ نے. وہ تو وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز سے بڑھا رہے ہیں. میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ کہا ہے, پچھلی پریس کانفرنس میں, کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں شروع کے بیچ میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھتے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں. لیکن ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس ریٹ تو نہیں بڑھایا, ہم نے جی ایس ٹی تو نہیں بڑھایا, بلکہ تھوڑا ریشنلائز ہی کر رہے ہیں, نیچے لا رہے ہیں. ٹرن اوور ٹیکس نیچے لا رہے ہیں, سارا کچھ نیچے لا رہے ہیں. اور جی ایس ٹی کو بھی کئی جگہوں پہ ہم نیچے لا رہے ہیں, جہاں ہم نے کہا الیکٹرانکلی ہم لوگ کلیکٹ کریں گے پی اوس کے تھرو, اس کا جی ایس ٹی کم کر دیں گے ہم. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیئر آف انڈائریکٹ ٹیکسز ایز اے ریشو ایز اے پرپورشن آف دی ٹوٹل ٹیکس زیادہ ہو گیا. بالکل ہو گیا اور ہوگا. اور یہ چائنا میں ہوا ہے, یہ ترکی میں ہوا ہے. یہ شروع کے بیچ میں جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں آپ ایک اپنا ٹیکس بیس, تو شروع میں یہی اسی طریقے سے پروگریشن ہوتی ہے. چائنا میں 70-80% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس شروع میں گیا, اور پھر بعد میں جیسے انکم اسٹیبلائز ہوئی ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. تو مجھے کوئی اس کے بیچ میں وہ نہیں ہے. میں آپ جائیں دیکھیں چائنا کے ٹیکس کیسے بڑھا تھا اور ترکی کا ٹیکس کیسے بڑھا تھا. تو سو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یو. چلیں جی نیکسٹ. Mehtab Rana, The News. مہتاب حیدر. اب حیدر جناب. سر 2 کوشچنز ہیں اور کلیریفیکیشنز ہیں بیسیکلی سر. جی. ایک تو سر اگر بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھیں, بجٹ ان بریف کو, آپ یہ وہاں پہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے سر, اس میں آپ نے آئی ایم ایف کے کوئی 470 بلین روپیز بجٹری سپورٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, 400 بلین سے اوپر ہے. تو کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک براڈر ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جس کے بعد چونکہ آئی ایم ایف بیلنس آف پیمنٹ کے لیے سپورٹ کرتا ہے, آپ نے بجٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا سر, یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے, ایک طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اور اپ سرج $71 بلین کو ٹچ کر چکی ہیں, دوسری طرف پیٹرولیم لیوی آپ 610 ارب روپے کی ٹارگٹ رکھا ہے. کیا جولائی سے آپ 10 روپے کم از کم قیمتیں بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے 610 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پیٹرولیم پرائسز بڑھانی پڑے, اور پھر انفلیشن کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, بہت ممتاز, بڑی چپتی ہوئی آپ نے سوال کیے ہیں, اور مطلب یہ لوگوں نے بھی سوال کر چکے ہیں پہلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سے ہم نکلے نہیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری ہے, اور اگر یہ جولائی والا جو ہے 6th ریویو ابھی نہیں ہوا تو یہ جو سپٹمبر تک جو ہے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ دونوں جو ہیں, جس طرح میں نے کل کہا, ہماری ڈیسٹنی ایک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں,
ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سٹیبلائز کریں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گرو کرتے جائیں, تو اس سے سسٹینیبل ہو جائے گی. ہمارا یہ ہے کہ یہ دیکھیں, آپ جو سسٹینیبلٹی کے لیے دو ہمیں باتیں کر رہے ہیں, ایک ٹیرف بڑھا دیں اور دوسرا پرسنل انکم ٹیکس بڑھا دیں. ایک قسم سے وہ بھی 100% بڑھا دیں اور یہ بھی کوئی 45-40% بڑھا دیں. وہ ایک ہمارے لیے, ہمارے خیال میں یہ پروگریسو طریقہ نہیں ہے. ایک طریقہ ہے, ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیرفس کی بجائے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن زیادہ کریں گے, ریکوری زیادہ کریں گے, لائن لاسز کم کریں گے. ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم اس کی انکم ٹیکسز کے اوپر ہم براڈنگ کریں گے. ہم جو ابھی تک انکم ٹیکس لوگ دے رہے ہیں اس کو اس پہ اور زیادہ نہیں بوجھ ڈالیں گے ہم, کیونکہ یہ بھی ایک قسم سے ریگریسو طریقہ ہے. ہم براڈنگ کر کے اور اس کے بیچ میں جس طرح الیکٹرانک طریقہ ڈیجیٹائزیشن کر کے تو ہم یہ کریں گے. تو ہمارا مقصد ایک ہی ہے. تو ہم یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ اب سے لے کے جون نیکسٹ ایئر تک ہے, تو وی ول بی آن ٹریک اینڈ وی ول ریسیو دا منی وچ دے ول بی گیونگ اس. یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور بھی ایونیوز ہیں اس وقت کہ ہم جا کے ان کو کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ہم پیسے ریز کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے پی ڈی ایل کی جو بات کی ہے, یہ بالکل بڑی درست بات کی ہے کہ اگر 600 ارب ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو ہمیں ہمارے اس وقت جو پڑا ہوا ہے 8-10 روپیہ پڑا ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو تو 25-30 روپے تک جانا پڑے گا نا. تو یہ ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب ہمارا خیال ہے کہ یہ سینکشن جیسے ہی یہ ایران سے جو لفٹ ہوں گی تو وہ پروڈکشن زیادہ کریں گے اور یہ پرائسز یہاں نہیں رہیں گی, یہ نیچے آئیں گی. جیسے نیچے آئیں گی تو ہم اس کا جو امپیکٹ ہوگا تھوڑا وہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں گے, پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ یہ میں ابھی پہلے کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ہماری سعودی عربیہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ڈیفرڈ ٹیکس کے اوپر آئل کی, وہ ہم پھر پاس کریں گے اور وہ جو ہے یہ اس کو انفلیشنری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں کتنی ہے, اور یہ تو بجٹ سے پہلے ہی ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ. اب ہمارا ہے کوانٹم کیا ہے اور اس کے ٹرمز کیا ہیں, وہ ہم اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ. رشاد انصاری ایکسپریس. جی مدثر علی رانا JNN TV سے. سر جی شکریہ سر. جی بولیں. سر آپ کو معلوم ہے کہ شبر زیدی صاحب نے 5500 ارب روپے کا ٹیکس ہدف رکھا تھا جو کہ حاصل نہیں ہو سکا. اب آپ نے بجٹ میں صنعتوں کو اور تاجروں کو مزید ریلیف دے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تاجر آلریڈی ہی ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے نا, اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ پوائنٹ آف سیل سے بھی کوئی خاطر خواہ ابھی تک نتائج نہیں مل سکے. ایسے میں سر کیسے 5800 ارب روپے کا اتنا بڑا جو ٹارگٹس ہے وہ آپ حاصل دیکھیں جی, آپ پہلے تو assumptions کر رہے ہیں ماشاء اللہ, جس طرح ہم ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے خاطر خواہ نہیں ہو رہے. آپ کو کیسے پتہ نہیں خاطر خواہ نہیں ہو رہی؟ میں نے تو بھائی میں نے کہا پہلے ابھی صرف 10,000 کو کیا ہے تو 150 ارب روپے کی سیل جو ہے ہم نے نیٹ کر لی. میں نے کہا ہے آپ کو کہ ہم فیل ہو گئے؟ نہیں, آپ نے اس کو زوم کر لیا. تو آپ یہ نہ کریں. آپ کا جو سوال ہے جو, اور صحیح سوال یہ آپ کا ہے کہ شبر صاحب کو 55 جو ہے 100 بلین کا جو ٹارگٹ ملا تھا وہ انہوں نے وہ نہیں کر سکے تھے. تو آپ 5800 کیسے کر لیں گے, اور جب کہ آپ مرات بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ دے رہے ہیں. تو جناب والا وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس بیس جو تھا وہ تقریباً میرے خیال میں 3800 کا تھا, اور جب 5500 کے پر لے کے گئے تو اس کو 45% انکریز کرنی تھی ان اکانومی جو کہ کانٹریکٹ کر رہی تھی, جو گر رہی تھی. کیونکہ اس وقت IMF پروگرام جب آ گیا تو اکانومی جو ہے 5.5% لوگ کہہ رہے تھے گرو کر رہی ہے. تو لیکن اس سال میں آپ نے دیکھا ہماری 2.1, تو اکانومی جو ہے وہ اوورال اس کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی بیکاز آف اسٹیبلائزیشن, اور آپ نے ان کو دے دیا ٹارگٹ 45% کا. تو اس نے فیل ہونا ہی تھا بیچارے نے یار. آج فرق کیا ہے؟ آج فرق یہ ہے کہ آلریڈی 4.7 ٹریلین پہ بیٹھے ہیں. وہ 3.8 پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس کو دیا گیا تھا 5,500. ٹھیک ہے, میں تیرے آپ کو تاکہ میتھمیٹکس سمجھا دوں نا, تاکہ آپ کی دماغ میں بھی کلیئرٹی آ جائے. تو بیس جو ہے وہ 3700 ہے اور اس کو دیا 55. میرے پاس 4700 کا بیس ہے اور میں کہہ رہا ہوں 58. اس کا گروتھ ریٹ تھا اس اکانومی کا 2.1%, میرا گروتھ ریٹ ہے 5%. تو میں وہ 13% تو مجھے ویسے ہی مل جاتا ہے نا. اس کے بعد جو میں نے میئرز لیے ہیں 260 تو میرے پالیسی میئرز ہیں,
اور مجھے اب جو ہے صرف 240 بلین کرنا ہے، جس کے بیچ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے تھوڑی سی ایک ایفرٹ کی تھی، اس سے 150 ارب روپیہ آ گیا ریٹیل کا. لیکن ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ ریٹیلر جو ہے اس وقت جو مارکیٹ کے بیچ میں ہے، میجر جو بڑے ریٹیلرز ہیں اور میڈیم سائز ہیں، ان کی سیلز 1.5 ٹریلین سے زیادہ ہے. تو ان کو اگر ہم کیپچر کرنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر ہم ریڈیوس ریٹ بھی ہمیں لگا دیں تو ہمیں کافی پیسے مل جائیں گے اس سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا. اور پھر جب براڈنگ ہے، براڈنگ بھی میں نے کہا 3 لاکھ لگوائے تو اس میں 52 بلین آ گیا. اگر اس کو ملین نے ہم لے کے آ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اس وقت پورا ڈیٹا ہے، انشاءاللہ لائیں گے تو اس پہ بھی آ جائیں گے. سو آئی تھنک مائی اون سینسز کہ یو شوڈ بیسکلی سٹ ڈاؤن اور اس کو ایڈ کرنا شروع کر دو کہ یار یہ اس نے یہ کہا تو کتنا رسک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ زیادہ رسک اس کو کر سکیں گے. 40-50 بلین کا رسک کریں گے بھی صحیح تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہم نے رکھے ہوئے اپنے پاس، جو کہ ہمیں اگر کوئی نہ کوئی ہمارا عمل تھوڑا کمزور پڑا یا فیل ہو رہا تو ہم اس کے تھرو ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے. اوکے جی. نیکسٹ ارشاد انصاری. سر وہ دیکھیں. ارشاد انصاری نام ہے سر میرا. یار یہ بڑی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہوا انہوں نے. ترین صاحب جی ابھی بتائیں جناب. میرا کوشچن یہ ہے آپ سے، ترین صاحب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، ادھر ارشاد انصاری، کہ سر آپ نے بجٹ میں اناؤنسمنٹس کی ہیں لیکن اصل جو ایشو ہے وہ ایف بی آر کی کیپیسٹی کا ہے. آپ نے جو فائنانس بل دیا ہے اس میں ابھی مزید 2 جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ جنرل جو ہے وہ قائم کرنے کا بھی کہا ہے، اور اس سے پہلے بے نامی زونز بھی بنائے ہیں، ایڈجوڈیکیشن اتھارٹی بھی بنائی ہے، ڈی جی ڈی این بی ایف بی پی بھی بنایا ہے. لیکن ان سب کے لیے نہ آپ نے اسامیاں رکھی ہیں، نہ آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ رکھی ہے. پہلے بھی وہ ایک بندے کے پاس 4 ادارے ہیں، اور آپ بجٹ میں ڈیسیجن تو لے رہے ہیں، کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے 214 ڈی سیکشن لے کے آئے تھے، وہ کیپیسٹی کی وجہ سے 214 ڈی ہی اڑانا پڑا. آرڈر کے کیسز آپ کے بہت زیادہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ 2 ڈائریکٹریٹ بھی بنائے ہیں اور یہ ساری چیزیں انفورسمنٹ کی بھی کی ہیں. آپ نے پی او ایس کی بات کی ہے، پی او ایس پچھلے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. 11,000 آپ کہہ رہے ہیں پی او ایس لگائے ہیں، لیکن وہ بھی زبردستی لگائے ہیں. چیئرمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان سے اگر یہ بھی لے لیں کہ جو 11,000 پی او ایس رجسٹرڈ کیے ہیں تو اس سیکٹر سے پہلے کتنا ریونیو آتا تھا، اب کتنا آتا ہے. اسی طرح آپ نے دوسرے جو میجر لیے ہیں. سوال پوچھیں گے سر؟ یہ میرا یہی نہیں آپ کتنے سوال پوچھیں گے پہلے مجھے یہ بتا دیں، میں ریڈی ہو جاؤں نا. ایک سوال ہوتا ہے، آپ 4 تو پوچھ چکے ہیں سر. ایک تو میرا کوسچن ہے، مہربانی انصاری صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا لیٹ نہ نکالے نا، وہ ہوتی ہے لیٹ نکال. تو پچھلی دفعہ آپ کو وہ نہیں ہوا تو میں اس لیے میں نے کہا 2 آپ کر لیں ضرور، ٹھیک 3 کر لیں، کوئی اب پھر چوتھے 5ویں پہ پہنچے نا. آپ کا جواب دیں. اچھا جی چیئرمین صاحب، آپ وہ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھینک یو سر. انہوں نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا جی. میں پہلے کلیریفائی کر دوں، ایک سوال پہلے بھی آیا تھا اور میرے لیے وہ کافی سرپرائزنگ تھا جب یہ ایک سوال ہوا کہ جی ایف بی آر میں ریفارمز جو ہیں وہ شاید اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ وہ مائنڈ سیٹ آپ میری طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے پلیز باہر اب نکل آئیں. اب ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگا کہ پچھلے 1 سال میں ٹیکنالوجیکل ریفارمز کتنے ایف بی آر میں آئے ہیں تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب میرا جو ٹیکس پیئر ہے وہ اس موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے گھر بیٹھ کے ریٹرن اپنی فائل کرتا ہے، رجسٹر ہو جاتا ہے، سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو جاتا ہے. ہم نے پورا ایپلیٹ پروسیس جو ہے اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے. اب ہم نے ای ہیئرنگ کا بھی کانسیپٹ انٹروڈیوس کروا دیا ہے جی. سو ابھی بھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم ریفارمز میں پیچھے ہیں تو وہ بہت ہی زیادتی والی بات ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جی کیپیسٹی والا ایشو ہے. نہیں ٹھہریں چیئرمین صاحب، میں اس کا حل کر دیتا ہوں. جناب آپ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، 4 5 6 10 جو لوگ ہیں، آپ ایف بی آر جا کے وزٹ کریں. سر آپ ان کو اپڈیٹ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کریں، آپ تاکہ اپڈیٹ دیں تاکہ ان کو آپ کی باتوں سے نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ گو اینڈ سی. میں ٹیکنیکل بریفنگ ہوگی جی، اور جو ہم نے سسٹم بنا لیے ہیں اس کا میں آپ کو ڈیمو ایک دوں گا سب کو بلا کے. یار ذرا اس کو ختم کرنے دو نا بھائی. اچھا یار یہ پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے اس کو بات کرنے میں آپ کو ایسے بریف کروں گا کہ یہ سارے میرے ہی انٹرونشنز ہیں جو آج ہم نے یہ ٹیکس رے بنایا ہے جی. میں نے عرض کیا میں آپ کو بلا کے آپ سب کو، اور یہ سنگل پوائنٹ ٹیکنیکل بریفنگ ہوگی.
अच्छा जी, और दूसरी बात वो नहीं वो अब आसिम बताओ ना, वो कह रहे हैं कई ऐसे डायरेक्टरेट्स हैं जिसके बीच में लोग नहीं हैं, आपने बजट में डाले नहीं हैं, वो कैसे करेंगे? सवाल का जवाब दो जी। देखें, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, इस पे हमने बहुत काम किया और ये वो चीज़ है जो बेसिकली टैक्स पेयर्स की ही फैसिलिटेशन का सबब बनेगी। ये जो डायरेक्टरेट है ये बिल्कुल नया बनाया गया है, ये इस बजट में अगर ये पास हो जाता है तो जुलाई से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमें बहुत बड़ा कुछ सेटअप की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि हमने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को इतना एडवांस कर दिया है कि उसमें हमें अब ह्यूमन रिसोर्सेज की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने जो अपने कंप्लायंस डैशबोर्ड्स बना दिए हैं उसमें किसी किस्म की ऐसी वो नहीं है कि जी आपको कोई एडिशनल वर्कफोर्स चाहिए, वो मैनेजेरियल डैशबोर्ड्स हैं और उसकी मदद से इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा ये है, आई थिंक आपने ये भी पूछा ये पीओएस वगैरह का, तो पीओएस देखें 10,000 जो हैं वो यूज़ हुए हैं इस दफ़ा, और ये पहला साल था ये इसकी एक किस्म से टेस्टिंग हो रही थी। नहीं, रेवेन्यू इम्पैक्ट उसका जी, रेवेन्यू इम्पैक्ट मेरे ख्याल में इतना कोई 10 बिलियन का आया या 12 बिलियन का है मेरे ख्याल में। हम अगले साल सिर्फ अब उसको 6 गुना जब बढ़ाएंगे, उसमें एक बहुत अंसारी साहब एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो ऐड करें ये जो इनामात की स्कीम है, ये अभी उस तरह नहीं बढ़ सकता क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है कि वो आप उसको कनेक्ट भी कर देंगे तो वो पर्ची शुरू कर देगा। तो हमने वो कैप्चर कैसे करना है, या तो हम जाके हर दुकानदार के पास एक बंदा खड़ा कर दें और वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो डंडे से तो काम हमने देखा, बहुत मार्शल लॉ में भी डंडा चलाने की कोशिश की लोगों ने और नहीं हुआ। तो अब हम ये है परसुएशन के थ्रू, कौन परसुएट करेगा इनको? कस्टमर करेगा। वो कहेगा यार मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए क्योंकि मैंने प्राइजेस के बीच में, और प्राइजेस होंगे बहुत ज़्यादा, 1 अरब रुपया हर महीने का मतलब है 12 अरब रुपया जो है साल का मेरे भाई। वो जब लोगों को मिलेंगे ना, कोई 10 लाख, इसको 5 लाख वगैरह, और उसने ख़रीदारी की होगी कोई 100 रुपए की या 200 रुपए की, तो सारी की सारी दुनिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि एक तो दूसरे मुल्कों में हुआ, लेकिन दूसरा मैं वो उस चीज़ को मैंने किया था, आपको याद है हबीब बैंक में करोड़पति स्कीम मैं लेके आया था, याद है? मैंने सिर्फ 1 करोड़ हर महीने देता था और मेरे जो है 3 महीनों में 40 अरब रुपए के डिपॉजिट बढ़ गए थे, बिकॉज पीपल वांटेड दोस दैट 1 करोड़ रुपया। अब तो हम 1 अरब रुपया की बात कर रहे हैं हर महीने। सो यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस दिस नेक्स्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। जी नेक्स्ट। तरीन साहब, ये बताइए कि आपने एक तरफ तो बड़ा अच्छा कहा, जो ट्रिकल डाउन वाले लोग हैं उनको आपने बड़ी सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रीज़ को, स्टॉक मार्केट्स को, और दूसरी तरफ जो आप बॉटम अप की बात कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा किया एहसास के जरिए। और सारा ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो बॉटम अप इतना एक्सपेंडिचर होने के बावजूद आप किसी भी चौक में चले जाएं, बेकारियों की तादाद क्यों बढ़ रही है? और इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान, ये बॉटम अप और ट्रिकल डाउन वालों के दरमियान एक क्लास है जो पिछले 3-4 साल में 2-2, 3-3 सैलरी कट्स के ऊपर बैठे हुए, और उनकी हालत बुरी हो रही है। वो भी तो इस मुल्क के शहरी हैं जिनके लिए जो I hope you liked the video. Thanks for watching.